زندگی تو گزر ہی جانی ہے، گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی اور گزر جائے گی، اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، گزر جانا ہے۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے، یا آیا جو ہم گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، یا آیا جو ہم نے زندگی آگے گزارنی ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ اب ذرا ہم امیجن کریں، اب ذرا ہم سوچیں کہ جیسے اب میری یہ ویڈیو بن رہی ہے جی، اب 100 سال بعد میں نہیں ہوں گا، اب یہی پیغام ہے۔ جب 100 سال بعد کوئی بندہ میرے اس پیغام کو دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ ایسے ہی اگر آپ لوگوں کی ویڈیو بن جائے، 100 سال بعد آپ نہیں ہوں گے، یہاں پر کچھ اور ہوگا، بندے بھی اور، ماحول بھی اور، مالک بھی اور، نوکر بھی اور، امام بھی اور، سب کچھ بدل جائے گا۔ تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ اب 100 سال آپ پیچھے چلے جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کون تھا، ہمیں پتہ ہے کہ 100 سال پہلے جس جگہ پر ہمارا گھر ہے، جس کو ہم اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، جس کے ہم مالک بنے بیٹھے گئے، 100 سال پہلے وہاں پہ کون تھا؟ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو 100 سال بعد ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رب تعالیٰ پر ایمان رکھنا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر جاندار، ہر جانور کے لیے یہ لکھ دیا گیا کہ اس نے مر جانا ہے، تو مر ہم نے بھی جانا ہے۔ تو کیوں نہ گناہوں کا راستہ چھوڑ کے رب رحمان کا راستہ اختیار کریں؟ کیوں ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم گانے باجے سن کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں؟ گزر تو گئی ہے، اب جتنا بھی میرے نوجوان بھائی کل کا دن گزارے بیٹھے گئے، اور یہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، ہم نے کل کا دن جو گزارا ہے اس میں ہم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو ہم نے کس کا نقصان کیا؟ اگر ہم نے کل کے دن میں گانے سنے گئے، ڈرامے دیکھے گئے، فلمیں دیکھی گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دی گئے، ایویں آوارہ گردیاں کی ہیں، حاصل کیا ہوا ہے؟ آپ گانا سنتے گئے، ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، یا ویسے اوپن آواز میں سنتے گئے، اتنا اونچی آواز کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی آپ گنہگار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ گانا سننے کے بعد 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ بعد ذرا اس کو بند کر کے نہ سوچا کریں پھر کہ یار میں نے یہ گانا سنا تو ہے، یہ بجایا تو ہے، فائدہ کیا ملا ہے؟ کیا فائدہ ملا؟ گناہ جو لکھ دیا گیا، جو کبھی مٹے گا نہیں۔ اور پھر ہمارے نوجوان بھائی یہ بھی ایک بات کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ استاد جی ہم توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی، توبہ کر لیتے ہیں، ہفتے بعد پھر اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس گھر میں کچھ ہوتا ہے نا، وہ چور جو ہے وہ اسی گھر پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، اگر ہم توبہ کرتے گئے تو شیطان بھی اسی پہ وار کرتا ہے۔ جو پہلے گناہوں میں لگا ہے وہ تو چل رہا ہے، تو ہمارے اوپر وار بھی ہونے ہیں۔ شیطان نے ہمیں ورگلانا بھی ہے، راہ راست سے ہٹانا بھی ہے، بچنا ہمارا کام ہے۔ گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو، جتنی بار گناہ ہوتا ہے اتنی بار توبہ کرو۔ رب تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں جب تک سانس چل رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک گناہ ہو گیا توبہ کر لو، لیکن پکی توبہ، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا۔ پھر ہو جاتا ہے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو۔ وہ رب رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا، وہ معاف کرے گا، وہ کرتا رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار بار بار گناہ ہو جاتا ہے، عادت نہیں چھوٹ رہی۔ لگے رہو، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو رب رحمان کا دروازہ اتنا پسند آ جائے گا کہ اگر ایک بھی نماز خدا نہ خواستہ آپ کی رہ جائے گی نا تو آپ کو سکون نہیں آنا۔ وہ بندہ ہی کیا جو مالک کی نہ مانے؟ ہم تو مالک کے بندے ہیں، مالک نے ہمیں سانسیں دی ہیں،
مہلت دی گئے، وقت دیا گیا، وسائل دیے گئے، اس کے باوجود بھی اگر ہم رب رحمان کے دروازے پہ نہیں آتے، سر کو نہیں جھکاتے، پھر ہم بے وفائی کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔